بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم یونٹ 1 کمپلیٹ ایکسرسائز کریں گے۔ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم اس یونٹ کی ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ فرسٹ ہے ہمارے ساتھ گلوسری یعنی لغت، ورڈ الفاظ، میننگ اس کے معنی۔ کمپیشن، کمپیشن مین ہمدردی یا رحمدلی۔ A strong feeling of sympathy for people who are suffering and a desire to help them. دوسروں کے لیے ہمدردی اور مدد کرنے کی خواہش۔ Debt قرض، a sum of money that somebody owes. وہ رقم جو کسی پر واجب ہو۔ Epitome، a perfect example of something. کسی چیز کی بہترین یا نمائندہ مثال۔ Dreadful، بہت برا یا خوفناک۔ Very bad or unpleasant، بہت برا یا ناخوشگوار یا خوفناک۔ Restraining، restraining means روکنا یا قابو کرنا۔ To stop somebody or something from doing something، کسی کو کچھ کرنے سے روکنا یا قابو کرنا۔ Amnesty، عام معافی۔ A period of time during which people can admit to a crime or give up weapons without being punished. کسی مدت کے دوران جرم قبول کرنے یا ہتھیار چھوڑنے پر سزا سے معافی۔ Counseling، مشورہ یا رہنمائی۔ Professional advice about a problem، کسی مسئلے کے بارے میں پیشہ ورانہ مشورہ۔ Perseverance means ثابت قدمی یا مسلسل کوشش۔ The quality of continuing to try achieve a particular aim despite difficulties، مشکلات کے باوجود کوشش جاری رکھنا یعنی ثابت قدم رہنا۔ Debate، بحث یا مباحثہ۔ A formal discussion on an issue at a public meeting. In a debate two or more speakers express opposing views، یعنی کسی موضوع پر رسمی بحث مباحثہ۔ Precedence، برتری یا اہمیت۔ The condition of being more important than somebody else and therefore coming or being dealt with first، دوسروں سے زیادہ اہم ہونا یا مقدم ہونا۔ Adversity، مشکل صورتحال۔ A difficult or unpleasant situation، مشکل یا ناخوشگوار صورتحال۔ Renounced means ترک کر دینا یا چھوڑ دینا۔ To state publicly that you no longer have a particular belief, that you will no longer behave in a particular way، یعنی کسی عقیدے یا عمل کو عوامی طور پر ترک کر دینا۔ Testified، گواہی دینا۔ To say that you believe something is true because you have evidence of it، یہ بتانا کہ آپ کسی چیز پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس کا ثبوت موجود ہے۔ ربی، یہودی عالم۔ Jewish religious scholar، یہودی مذہبی عالم۔ Ostracized، الگ کر دینا یا معاشرت سے نکالنا۔ To refuse to let somebody be a member of social group، to refuse to meet or talk to somebody، کسی کو معاشرتی گروپ کا رکن بننے سے روکنا یا بات کرنے سے منع کرنا یعنی قطعی تعلق کرنا۔ Opponent، مخالف یا حریف۔ A person that you are playing or fighting against in a game، competition، argument etc۔ مخالف یا حریف شخص کسی کھیل، مقابلے یا بحث میں۔ competition مقابلہ، argument بحث۔ Scarcity، کمی یا قلت۔ If there is a scarcity of something there is not enough of it and it is difficult to obtain it، کسی چیز کی کمی ہونا جسے حاصل کرنا مشکل ہو۔ Gracious، مہربان یا شریف یا خوش اخلاق۔ Kind، polite and generous especially to somebody of a lower social position، مہربان، شائستہ اور سخی ہونا خاص طور پر کم مرتبہ شخص کے ساتھ۔ Revenge، انتقام یا بدلہ۔ Something that you do in order to make somebody suffer because they have made you suffer، کسی سے بدلہ لینا تاکہ وہ شخص جو آپ کو نقصان پہنچا چکا ہے اب آپ کے ہاتھوں تکلیف محسوس کریں۔ کمپریہنشن، کمپریہنشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اب دیے گئے سبق کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ Question 1 ہے ہمارے ساتھ، What does the Quran say about tolerance؟
قرآن برداشت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا ہمارے ساتھ قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ یہ برداشت، رحم اور محبت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کویسچن 2 ہے، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم was a man of extraordinary endurance. Explain. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی صبر اور برداشت والے انسان تھے، وضاحت کریں۔ تو اس کا آنسر ہمارے ساتھ ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات، توہین اور ظلم کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اور کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معاف کرتے رہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی صبر کو ظاہر کرتا ہے۔ کویسچن 3 ہے، ہاؤ ڈڈ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹ دا پیپل آف مکہ آفٹر وکٹری؟ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو عام معافی دے دی اور اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ کویسچن 4 ہے، وائی واز دا ربی آسکنگ فار دا ریپیمنٹ ڈیز بیفور دا لون واز ڈیو؟ ربی یعنی یہودی عالم مقررہ وقت سے پہلے قرض کی واپسی کیوں مانگ رہا تھا؟ ربی نے قرض کی واپسی مقررہ وقت سے پہلے اس لیے مانگی تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور برداشت کو آزما سکے۔ کویسچن نمبر 5، What does the tolerance of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم teach us؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت اور رواداری ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت ہمیں صبر، معافی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتی ہے۔ کویسچن 6، What was the effect of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم kindness on the ربی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا ربی پر کیا اثر ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور برداشت سے ربی بہت متاثر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ کویسچن 7، What was the main idea of the lesson؟ سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ سبق کا مرکزی خیال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت، صبر، معافی اور مہربانی کو بیان کرنا اور ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا سکھانا ہے۔ چوز دا کریکٹ آنسر فار دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ۔ فرسٹ، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ عنہ، go and repay him his loan and give him 20 sa extra۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جاؤ اور اس کا قرض ادا کرو اور اسے 20 سا اضافی دو۔ And this sentence him refer to، اس جملے میں him سے کیا مراد ہے؟ ہم سے مراد ربی زید ہے۔ آپشن نمبر اے ہمارے ساتھ یہاں پہ ٹھیک ہے۔ اس واقعے میں ربی زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض کی واپسی مانگی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ربی زید کا قرض ادا کرے اور اسے 20 سا اضافی دے، اس لیے ہم سے مراد ربی زید ہے یہاں پہ۔ دوسرا ہے The tolerance of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم knew no bound۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کی کوئی حد نہ تھی۔ In this sentence the phrase knew no bound means that، اس جملے میں knew no bounds کا مطلب کیا ہے؟ تو آپشن اے ہے ہمارے ساتھ His tolerance were immeasurable for Muslim۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت صرف مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تھی۔ آپشن بی ہے His tolerance was not confined to Muslim only۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی۔ تھرڈ آپشن ہے His tolerance was restricted to Muslims only۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت مسلمانوں تک محدود تھی۔ اور چوتھا آپشن ہے His tolerance were confined to Muslims only۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت صرف مسلمانوں کے لیے تھی۔ تو اس میں کریکٹ آنسر ہے ہمارے ساتھ آپشن بی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں، دشمنوں اور مخالفین کے ساتھ بھی برداشت اور معافی کا سلوک کیا۔ تھرڈ ہے the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said a Muslim is he from whose hand and tongue the Muslim are safe۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے۔ This حدیث mean that اس حدیث کا مطلب ہے، آپشن اے ہے a true Muslim does not hurt Muslim physically and emotionally۔ سچا مسلمان مسلمانوں کو جسمانی اور جذباتی طور پر نقصان نہیں پہنچاتا۔ سیکنڈ آپشن ہے a true Muslim does not bad mouth or curse anybody۔ سچا مسلمان کسی کو برا بلا نہیں کہتا۔ تھرڈ آپشن ہے a true Muslim does not beat or injure anybody with his hand۔ سچا مسلمان کسی کو ہاتھ سے نہیں مارتا۔ اور چوتھا آپشن ہے a true Muslim does not trouble anybody mentally۔ سچا مسلمان کسی کو ذہنی طور پر پریشان نہیں کرتا۔ اس میں کریکٹ آپشن ہے ہمارے ساتھ آپشن نمبر اے۔ سچا مسلمان مسلمانوں کو جسمانی اور جذباتی طور پر نقصان نہیں پہنچاتا۔ چوتھا ہے truly he is an epitome of tolerance, forgiveness, patience and compassion۔ بے شک وہ برداشت، معافی، صبر اور ہمدردی کی کامل مثال ہے۔ The word epitome in this sentence means اس سینٹینس میں، اس جملے میں epitome کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے ہے essence۔ essence mean خلاصہ۔ آپشن بی ہے embodiment۔ embodiment کا مطلب ہوتا ہے مکمل نمونہ یا مجسم مثال۔ اور سی آپشن ہے contrary یعنی مخالفت۔ اور ڈی آپشن ہے example یعنی مثال۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کریکٹ آپشن ہے آپشن بی۔ ایمبوڈیمنٹ مینس مکمل نمونہ۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت، صبر، معافی اور ہمدردی کی کامل مثال کہا گیا ہے، اس لیے درست جواب ہمارے ساتھ ایمبوڈیمنٹ ہے۔ پانچواں ہے the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of مکہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پوری آبادی کو عام معافی دے دی۔ The word amnesty in this sentence means اس جملے میں amnesty کا کیا مطلب ہے؟ آپشن اے ہے patience صبر، بی ہے forgiveness معافی، اور سی ہے tolerance برداشت، اور ڈی ہے ہمارے ساتھ acceptance قبول کرنا۔ تو کریکٹ آنسر ہے یہاں پہ بی forgiveness۔ فتح مکہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور کسی کو سزا نہیں دی۔ اوکیبلری کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کا مجموعہ یا ظہیری الفاظ۔ فائنڈ دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز ان دا ڈکشنری۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی تلاش کرے ڈکشنری میں۔ اینڈ آئیڈینٹیفائی دا پارٹ آف اسپیچ آف دا ورڈ تھرو ایبریویشن یوزڈ، اور یہ بتائے کہ یہ الفاظ جو ہے یہ کون سے پارٹ آف اسپیچ ہے، ایبریویشن کے ذریعے بتائے۔ ایبریویشن کا مطلب ہوتا ہے شارٹیسٹ فارم۔ جس طرح ناؤن ہے تو ناؤن کی جگہ ہم لکھیں گے ان، ورب ہے تو ورب کی جگہ ہم لکھیں گے وی۔ اسی طرح اگر ایڈجیکٹو ہوگا تو ایڈجیکٹو کی جگہ پہ ہم لکھیں گے اے ڈی جے۔ تو یہاں پر فرسٹ ورڈ ہے ہمارے ساتھ فرائٹنڈ۔ فرائٹنڈ کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ، یہ ہمارے ساتھ ایڈجیکٹو ہے۔ ایڈجیکٹو کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ یہ کسی شخص کی حالت یا احساس بتاتا ہے۔ فار ایگزامپل دا چائلڈ واز فرائٹنڈ بائی دا لاؤڈ ساؤنڈ، بچہ تیز آواز سے خوف زدہ ہوا۔ تو یہاں پر فرائٹنڈ جو ہے یہ بچے کی حالت کو بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے۔ ایڈجیکٹو کیا ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹو از اے ورڈ دیٹ ڈسکرائب اور گیوز مور انفارمیشن اباؤٹ اے ناؤن اور پروناؤن۔ ایڈجیکٹو ہمارے ساتھ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی ناؤن یا پروناؤن کی صفت یا خاصیت بیان کرے۔ ٹالرنس، ٹالرنس مینس برداشت، اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ناؤن ہے۔ What is noun? A noun is a word that names a person, place, things or idea۔ ناؤن یعنی اسم، وہ لفظ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز یا خیال کا نام بتاتا ہے۔ تو ٹالرنس ہمارے ساتھ اس لیے ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک صفت یا کیفیت کا نام ہے، کوئی عمل نہیں۔ فار ایگزامپل ٹالرنس از نیسیسری فار پیس اینڈ سوسائٹی۔ معاشرے میں امن کے لیے برداشت ضروری ہے۔ وائلنس مینس تشدد، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک حالت یا تصور ہے۔ فار ایگزامپل وائلنس ڈسٹرائز پیس ان سوسائٹی۔
تشدد معاشرے کے امن کو تباہ کرتا ہے. آنیسٹی ایمانداری، اور یہ بھی ہمارے ساتھ ناؤن کیونکہ یہ بھی ایک خصوصیت یا کردار ہے. فار ایگزامپل آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، ایمانداری بہترین پالیسی ہے. پھر ہے ہارش، ہارش کا مطلب ہوتا ہے سخت، اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. کیوں ایڈجیکٹو ہے؟ کیونکہ یہ کسی چیز یا شخص کی خصوصیت بیان کرتا ہے. فار ایگزامپل دا ٹیچر اسپوک ان اے ہارش ٹون، استاد نے سخت لہجے میں بات کی. کنوے مینس پہنچانا. فار ایگزامپل ہی کنویڈ دا میسج ٹو دا کلاس، اس نے کلاس کو پیغام پہنچایا. پھر ہے ریوارڈ، ریوارڈ کا مطلب ہوتا ہے انعام یا انعام دینا. یہ ہمارے ساتھ ناؤن بھی ہے اور ورب کی جگہ پہ بھی آ سکتا ہے. اگر ریوارڈ نام کی جگہ پہ یوز ہو جائے مینس انعام، تو پھر یہ ہمارے ساتھ ناؤن ہوگا. فار ایگزامپل ہی ریسیوڈ اے ریوارڈ، اس نے انعام حاصل کیا. اگر ریوارڈ کا مطلب انعام دینا آ جائے تو پھر یہ ہمارے ساتھ ورب ہوگا. فار ایگزامپل دا ٹیچر گیو ہیم اے ریوارڈ فار آنیسٹی، استاد نے ایمانداری کی وجہ سے اسے انعام دیا. اگر ریوارڈ استعمال ہو جائے کہ انعام کے طور پر تو یہ ہمارے ساتھ ناؤن ہوگا، اور اگر ریوارڈ استعمال ہو جائے انعام دینا تو پھر یہ ہمارے ساتھ ورب بن جائے گا. پھر ہے انسلٹ، اگر انسلٹ کا معنی ہے توہین تو پھر یہ ہمارے ساتھ ناؤن ہوگا، اور اگر انسلٹ کا معنی ہے توہین کرنا تو پھر یہ ہمارے ساتھ ورب بن جائے گا. فار ایگزامپل اگر ایز اے ورب استعمال ہوگا تو پھر ایگزامپل ہے ہی انسلٹڈ ہز فرینڈ ان اینگر، اس نے غصے میں اپنے دوست کی بے عزتی کی. اور اگر ایز اے ناؤن استعمال ہوگا تو پھر ہوگا دیٹ واز انسلٹ. Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. What is mean by thesaurus? A book or tools that list word group together according to similarity of meaning. یعنی thesaurus ہمارے ساتھ وہ کتاب ہوتا ہے جس میں ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں. Synonym کسے کہتے ہیں؟ Words that have the same or very similar meaning. ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کے قریب قریب معنی رکھتے ہو اسے ہم سینونیم کہتے ہیں. تو یہاں پر کچھ ورڈز دیے گئے ہیں، اس کے ہم نے سینونیمز لکھنے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ ورڈز ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کیا ہیں؟ اس کے سینونیمز ہیں. سینونیم جو اس ورڈ کے قریب قریب کے معنی رکھتے ہیں. ٹروتھ، ٹروتھ مینز سچ. روڈ مینز بدتمیز. سنسیئر مینز مخلص. فیئر مینز خوف. کائنڈنس مینز مہربانی. فارگیو مینز معاف کرنا. آرگومنٹ مینز بحث یا جھگڑا. سویل مینز پھولنا یا بڑھنا. رائٹنگ، لکھائی. رائٹ اے پیراگراف آن دا پیشنس آف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے صبر کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں یوزنگ اسپیسیفک ورڈس، ویوڈ وربس، موڈیفائرس. اس میں آپ نے اسپیسیفک ورڈس، ویوڈ وربس اور موڈیفائرس یوز کرنے ہیں. اسپیسیفک ورڈس کسے کہتے ہیں؟ وہ خاص اور واضح الفاظ جو مین آئیڈیا کو صاف ظاہر کریں. ویوڈ ورب مینز ایسے ورب جو ایکشن کو واضح اور مضبوط انداز میں بیان کرے. موڈیفائر ہمارے ساتھ وہ ورڈز ہوتے ہیں جو ورب، ناؤن، ایڈورب یا ایڈجیکٹیو کی مزید وضاحت پیش کرے. یوز اپروپریٹ سپورٹنگ ڈیٹیل اینڈ ٹرانزیشنل ڈیوائسز. ٹرانزیشنل ڈیوائسز کسے کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو ایک خیال کو دوسرے خیال سے جوڑتے ہیں اس کو ہم ٹرانزیشنل ڈیوائسز کہتے ہیں. فار ایگزامپل ڈسپائٹ، مور ایور. فار ایگزامپل دیئر فور. یہ ہمارے ساتھ ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ساتھ وہ پیراگراف ہے. یہ جو ریڈ کلر ہیں یہ ویوڈ ورب ہے اس میں، اور یہ جو ریکٹینگل میں ہے یہ ہمارے ساتھ موڈیفائر بھی ہے اور اسپیسیفک ورڈ بھی ہے. بی نمبر ہے انالائز دا فرسٹ پیراگراف اینڈ دا ٹیکسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دا تھیم. فرسٹ پیراگراف کو سبق میں دیکھیں اور اس کا جو تھیم ہے وہ بتائے اس کا تھیم کیا ہے. وٹ از مین بائی تھیم؟ تھیم کا مطلب ہوتا ہے مرکزی خیال، یعنی پورا پیراگراف کس چیز کے ارد گرد گھومتا ہے وہ ہمارا تھیم ہوگا. اور تھیم ہمیں بتاتا ہے کہ مصنف کیا سکھانا چاہتا ہے. تو یہ ہمارا فرسٹ پیراگراف ہے سبق کا اور یہ اس کا تھیم ہے، یعنی یہ اس پیراگراف کا مرکزی پیغام ہے، بنیادی پیغام ہے. سی ہے ہمارے ساتھ
Discuss tolerance with reference to the current world scenario. Write a paragraph of at least 100 words. موجودہ عالمی حالت کے تناظر میں برداشت پر بحث کرے، کم از کم 100 الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف لکھے۔ تو یہ رہا ہمارا پیراگراف موجودہ حالت کے بارے میں۔ ڈو یو ریممبر؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ ٹاپک سینٹینس. A topic sentence is a sentence that states or suggests the main idea or topic of a paragraph. What is mean by topic sentence? Topic sentence ہم کسے کہتے ہیں؟ ٹاپک سینٹنس وہ جملہ ہوتا ہے جو کسی پیراگراف کے مین آئیڈیا یعنی مرکزی خیال کو بیان کرتا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ عام طور پر پیراگراف کے شروع میں آتا ہے اور پورے پیراگراف کو ڈائریکشن دیتا ہے، یعنی ٹاپک سینٹنس پورے پیراگراف کا مین پوائنٹ بتاتا ہے۔ فیچر آف ٹاپک سینٹنس. ٹاپک سینٹنس کے خصوصیات: اسپیسیفک ورڈز، پارٹیکولر ورڈ دیٹ ریفلیکٹ دا مین آئیڈیا، یعنی اسپیسیفک ورڈز مینس وہ خاص اور واضح الفاظ جو مین آئیڈیا کو صاف ظاہر کریں۔ ویوڈ ورب، ڈسکرپٹیو وربز دیٹ گیو ڈیٹیل آف این آئیڈیا۔ ویوڈ وربز مینس ایسے ورب جو عمل کو واضح اور مضبوط انداز میں بیان کرے، یعنی اسٹرانگ وربز۔ موڈیفائر، موڈیفائر مین وضاحتی الفاظ، این ایڈجیکٹیو اور ایڈورب دیٹ پرووائڈ ایڈیشنل انفارمیشن۔ موڈیفائر ناؤن، ورب، ایڈورب یا ایڈجیکٹیو کی وضاحت کرتا ہے۔ ٹرانزیشنل ڈیوائسز، words or phrases that help carry a thought from one sentence to another, from one idea to another, or from one paragraph to another. یعنی ٹرانزیشنل ڈیوائسز کا مطلب ہوتا ہے رابطۂ الفاظ، وہ الفاظ جو ایک خیال کو دوسرے خیال سے جوڑتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیشنل ڈیوائسز۔ یہ پیراگراف کو اسموتھ اور لاجیکل بناتا ہے۔ ڈی ہے ہمارے ساتھ، Write down the summary of the lesson حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم the model of tolerance. یہ سبق جو ابھی ہم نے پڑھا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس سبق کا ہم نے سمری لکھنا ہے۔ سمری مینس خلاصہ۔ تو خلاصہ کس طرح لکھیں گے؟ تو جب بھی ہم خلاصہ لکھیں گے، سمری لکھیں گے تو چند باتوں کا خیال رکھیں گے۔ فرسٹ ہے ہمارے ساتھ، do not rewrite the original piece. اصل عبارت کو جو کا تو دوبارہ نہیں لکھیں گے، یعنی خلاصہ اپنے الفاظ میں مختصر انداز میں لکھیں گے۔ پھر ہے کیپ یور سمری شارٹ، ہمارا خلاصہ ہمیشہ مختصر ہونا چاہیے، غیر ضروری تفصیل شامل نہیں کریں گے۔ پھر ہے یوز یور اون ورڈ، خلاصہ لکھتے وقت اپنے الفاظ کا استعمال کریں گے، کتاب کے الفاظ کو کاپی نہیں کریں گے۔ پھر ہے ریفر ٹو دا سینٹرل آئیڈیا آف دا اوریجنل پیس، خلاصے میں اصل سبق یا عبارت کا مرکزی خیال یعنی مین آئیڈیا کو ضرور شامل کریں گے، یعنی وہ بات لکھیں گے جو سب سے اہم ہے۔ پھر ہے ریڈ وتھ ہو، واٹ، وین، ویئر، وائی اینڈ ہاؤ کویسچنس ان مائنڈ، عبارت کو پڑھتے وقت ان سوالوں کو ذہن میں رکھیں گے۔ ہو کون، وٹ کیا، وین کب، ویئر کہاں، وائی کیوں، ہاؤ کیسے۔ ان سوالوں کے جواب سے خلاصہ آسانی سے بن جاتا ہے، یعنی یہ سوال ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ان سوالوں کا جواب دیں گے اور خلاصہ لکھیں گے۔ ڈو ناٹ گیو یور اوپینین، سمری میں اپنی رائے یا خیال شامل نہ کریں، صرف اصل عبادت کی اہم باتیں جو ہے نا وہ لکھیں گے۔ پھر ای ہے ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیسج فرام انگلش انٹو اردو، یہ ٹرانسلیشن ہے اور یہ اس سے پچھلے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے کر چکے ہیں۔ لسننگ اینڈ اسپیکنگ، شیئر ود دا کلاس این ایکٹ آف ٹولرنس یو ہیو پرفارمڈ ریسنٹلی، اگر آپ نے ریسنٹلی کوئی صبر کا مظاہرہ کیا ہو کہیں پہ تو وہ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں۔ چینج دا فالوئنگ سینٹینسز فرام سنگولر ٹو پلورل اور فرام پلورل ٹو سنگولر، یہاں پر ہمیں کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں، اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے۔ اگر کوئی سنگولر ہے ہمارے ساتھ تو اس کو پلورل میں کنورٹ کرنا ہے، اور اگر کوئی پلورل ہو تو اس کو ہم نے سنگولر میں کنورٹ کرنا ہے۔ فرسٹ سینٹینس ہے ہمارے ساتھ، اے بک از اے گڈ فرینڈ،
کتاب ایک اچھا دوست ہے، تو یہ ہمارے ساتھ سنگولر سینٹینس ہے. بک بھی سنگل ہے اور فرینڈ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سنگل ہے. تو یہ پلورل میں چینج ہو جائے گا بکس آر گڈ فرینڈس. کتاب اچھے دوست ہے تو بک چینج ہو جائے گا بکس میں، فرینڈ چینج ہو جائے گا فرینڈس میں، اور اس چینج ہو جائے گا آر میں. سیکنڈ سینٹینس ہے ہمارے ساتھ A small car is a great vehicle. ایک چھوٹی گاڑی بہترین وسیلہ ہے، تو یہ چینج ہو جائے گا small cars are great vehicles. چھوٹی گاڑیاں بہترین وسائل ہیں. تو یہاں پہ کار چینج ہو جائے گا کارز کو، اور وہیکل چینج ہو جائے گا وہیکلس کو، اور اس چینج ہو جائے گا آر کو. پھر ہے آر دا اسٹوڈنٹس ان دا کلاس روم. یہ ہمارے ساتھ پلورل سینٹینس ہے. کیا طلبہ کلاس روم میں ہے؟ تو یہ چینج ہو جائے گی سنگولر میں. از دا اسٹوڈنٹ ان دا کلاس روم. کیا طالب علم کلاس روم میں ہے؟ آر چینج ہو جائے گا از کو، اسٹوڈنٹ چینج ہو جائے گا اسٹوڈنٹ کو، اور کلاس رومس چینج ہو جائے گا کلاس روم کو. پھر ہے دیز گلاسز آر ناٹ فار دوز وومن ٹو ویئر. یہ بھی ہمارے ساتھ پلورل سینٹینس. یہ اینکیں ان عورتوں کے لیے نہیں ہے، تو یہ چینج ہو جائے گی سنگولر کو. دس گلاس از ناٹ فار دیٹ وومن ٹو ویئر. یہ اینک اس عورت کے لیے نہیں ہے. گلاسز چینج ہو جائے گی گلاس کو، اور ناٹ چینج ہو جائے گا از ناٹ کو، اور وومن چینج ہو جائے گا وومن کو. پھر ہے دا برش از انڈر دا چیئر. برش کرسی کے نیچے ہے، تو یہ چینج ہو جائے گا دا برشز آر انڈر دا چیئرس. برش کرسیوں کے نیچے. برش چینج ہو جائے گی برشز کو، اور چیئر چینج ہوگا چیئرس کو. چوز ویدر دا فالوئنگ ناؤنس آر کنکریٹ آر ایبسٹریکٹ ناؤنس. یہاں پر کچھ ناؤنس دیے گئے ہیں، ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ کنکریٹ ناؤن ہے یا ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. واٹ از مین بائی کنکریٹ؟ جسے دیکھا چھوا یا محسوس کیا جا سکے. اور ایبسٹریکٹ ناؤن مینس جسے دیکھا یا چھوا نہ جا سکے، صرف محسوس کیا جا سکے. تو لو ہمارے ساتھ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن، کیونکہ محبت کو دیکھا یا چھوا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے. بک ہمارے ساتھ کنکریٹ ناؤن ہے، کیونکہ کتاب کو دیکھا اور ہاتھ میں لیا جا سکتا ہے، یعنی ہم کتاب کو ٹچ کر سکتے ہیں. گرل کنکریٹ ناؤن ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ لڑکی ایک انسان ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے. انٹیلیجنس ذہانت، یہ ہمارے ساتھ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، کیونکہ ذہانت ایک خوبی ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، ٹچ نہیں کیا جا سکتا. ماؤس چوہا ہمارے ساتھ کنکریٹ ناؤن ہے، کیونکہ چوہے کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چو سکتے ہیں. لویالٹی وفاداری، یہ ہمارے ساتھ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، کیونکہ وفاداری ایک احساس ہے، اسے چھوا نہیں جا سکتا. لیپ ٹاپ ہمارے ساتھ کنکریٹ ناؤن ہے، کیونکہ لیپ ٹاپ ایک چیز ہے جسے دیکھا اور ٹچ کیا جا سکتا ہے. پیس امن، یہ ہمارے ساتھ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، کیونکہ امن ایک حالت ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے، ٹچ نہیں کیا جا سکتا. چوز ویدر دا فالوئنگ ناؤنس آر کاؤنٹیبل آر انکاؤنٹیبل. کاؤنٹ آر انکاؤنٹ. یہاں پر کچھ ناؤنس دیے گئے ہیں، اور ان میں ہم نے کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن چوز کرنے ہیں. آلسو یوز دا ورڈ ان سینٹینسز آف یور اون. اور یہ الفاظ اپنے جملوں میں بھی استعمال کرنے ہیں. کاؤنٹیبل ناؤن مین جنہیں گنا جا سکتا ہے، اور انکاؤنٹیبل ناؤن مین جنہیں گنا نہیں جا سکتا. کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم اے این مینی فیو لگائیں گے، اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ ہم سم مچ لٹل لگائیں گے. کافی، کافی ہے انکاؤنٹیبل. آئی ڈرنک کافی ایوری مارننگ. میں ہر صبح کافی پیتا ہوں. ٹی چائے انکاؤنٹیبل. مائی مدر میکس ٹی ان دا ایوننگ. میری امی شام کو چائے بناتی ہے. بوائے لڑکا کاؤنٹیبل ہے. دا بوائے از پلینگ ان دا گراؤنڈ. لڑکا میدان میں کھیل رہا ہے. سوپ انکاؤنٹیبل. پلیز گیو می سم سوپ ٹو واش مائی ہینڈ. ہاتھ دھونے کے لیے مجھے صابن دے. ٹیبل کاؤنٹیبل. دا ٹیبل از ان دا کلاس روم. میز کلاس روم میں ہے. کار ہے کاؤنٹیبل. مائی فادر باٹ اے نیو کار. میرے والد نے نئی گاڑی خریدی. شہد انکاؤنٹیبل. ہنی از ویری سویٹ اینڈ ہیلتھی.
شہد بہت میٹھا اور صحت مند ہوتا ہے. کی بورڈ کاؤنٹیبل. The keyboard is connected to the computer. کی بورڈ کمپیوٹر کے ساتھ لگا ہوا ہے. Filling the blanks with the noun. Use each noun only one time. یہاں پہ کچھ filling the blanks دیے گئے ہیں اور ساتھ میں یہ nouns ہیں, options ہیں, تو ایک آپشن کو صرف ہم ایک ہی دفعہ یوز کریں گے. فرسٹ ہے ہمارے ساتھ I don't have much luggage. It's just 2 bags. میرے پاس زیادہ سامان نہیں ہے, صرف 2 چھوٹے بیگس ہیں. یہاں بیگس کا ذکر ہو رہا ہے جو سامان ہوتے ہیں, اس لیے لیگیج استعمال ہوا ہے. لیگیج کا مطلب بھی سامان ہوتا ہے. They are going to tell you all you want to know. They are going to give you a lot of information. یہاں پہ ہمارے ساتھ آئے گا information. وہ آپ کو بہت ساری معلومات دینے والے ہیں. یہاں معلومات دینے کی بات ہو رہی ہے, اس لیے انفارمیشن درست جواب ہے. تھرڈ ہے there is a room for everybody to sit down. There are a lot of chair. سب کے بیٹھنے کے لیے جگہ موجود ہے. وہاں بہت ساری کرسیاں ہیں. بیٹھنے کے لیے کرسیاں ہوتی ہیں, اس لیے چیئر استعمال ہوا ہے. 4 ہے we have no furniture, not even bed or table. بیڈ اور ٹیبل دونوں فرنیچر میں آتے ہیں, اس لیے درست جواب ہے ہمارے ساتھ فرنیچر. 5 ہے what does Arif look like? He's got a long beard and very short hair. کیونکہ داڑھی کے ساتھ بالوں کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے hair استعمال ہوا ہے یہاں پہ. Complete the following sentences by using the following collective nouns. Collective nouns. What is mean by collective nouns? Collective nouns is a word that names a group of people, animals or things as one unit. وہ لفظ جو لوگوں, جانوروں یا اشیاء کے گروپ کو ایک اکائی کے طور پر ظاہر کرتا ہے, اس ناؤن کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو ناؤن. فار ایگزامپل آرمی, ٹیم, فیملی, یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, کلیکٹیو ناؤن ہے. یہاں پر ہمیں کچھ کلیکٹیو ناؤنز دیے گئے ہیں, اس کو ہم نے یوز کرنا ہے اس فلنگ دا بلینکس میں. فرسٹ ہے فلوک. فلوک کا مطلب ہوتا ہے پرندوں یا بیڑوں کا جھنڈ. ہرڈ ہوتا ہے جانوروں کا ریورڈ. سوام ہوتا ہے کیڑوں یا چھوٹے جانداروں کا جھنڈ. بوکیٹ ہوتا ہے پھولوں کا گلدستہ. گینگ مینز مجرموں یا چوروں کا گروہ. سوام آف لوکسٹ اٹیک دا کراپس. ٹڈیوں کے ایک جھنڈ نے فصلوں پر حملہ کیا. کیڑے مکوڑوں یا ٹڈیوں کے جھنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے سوام. A flock of birds is always a beautiful sight. پرندوں کا جھنڈ ہمیشہ ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے. پرندوں یا بیڑوں کے جھنڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے flock. They welcomed the chief guest with a bouquet of flowers. انہوں نے مہمان خصوصی کو پھولوں کے گلدستے کے ساتھ خوش آمدید کہا. پھولوں کے گلدستے کے لیے بوکیٹ یوز ہوتا ہے. As we rode down the countryside, we saw a herd of sheep grazing in the field. جب ہم دیہات کی سڑک پر جا رہے تھے تو ہم نے کھیتوں میں بیڑوں کا ریوڑ چرتے ہوئے دیکھا. جانوروں کے ریوڑ کے لیے ہرڈ استعمال ہوتا ہے. The gang of thieves has been arrested by the police. چوروں کے گروہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا. مجرموں یا چوروں کے گروہ کے لیے گینگ استعمال ہوتا ہے. Noun that changes meaning in the plural form. یعنی کچھ ناؤن ہمارے ساتھ ایسے ہوتے ہیں جو پلورل میں اپنی معنی بدل لیتے ہیں. یعنی سنگولر اور پلورل کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا. عام ہے, عام کا مطلب ہوتا ہے جسم کا حصہ. اگر اس کا ہم پلورل بنائے آرمز تو پھر اس کا مطلب بن جائے گا ہتھیار. یہ ہمارے ساتھ گلاس ہے, سنگولر, اس کا مطلب ہے پینے کا برتن. اگر اس کا ہم پلورل بنائیں تو یہ بن جائے گا گلاسز, اور گلاسز کا مطلب ہوتا ہے چشمہ. کنٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے ذہنی سکون یا خوشی کی حالت. اگر اس کا پلورل ہم بنائیں تو پھر اس کے معنی ہو جائے چیزیں جو کسی چیز میں شامل ہوں. اسپیکٹیکل کا مطلب ہے ایک دلکش یا شاندار مظاہرہ. اور اگر اس کا پلورل ہم بنائیں تو پھر اس کا معنی ہو جائے گا چشمے. پھر ایک ایکٹیویٹی ہے. Use the above words and sentences to make their meaning clear in singular and plural form. آپ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں اس طرح کہ اس کی میننگ واضح ہو جائے, ایز اے سنگولر بھی اور ایز اے پلورل بھی. تو یہ ورڈ ہے
سنگولر آرم کا مطلب ہوتا ہے پارٹ آف باڈی، اور سینٹینس ہے ہی ہرٹ ہز آرم وائل پلینگ، اس نے کھیلتے ہوئے اپنا بازو زخمی کر لیا. اور اگر یہ پلورل بن جائے تو پھر آرمز مین ویپنس. دا سولجرز ور کیرنگ آرم، فوجی ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے. گلاس سنگولر ڈرنکنگ کنٹینر، شی ڈرینک واٹر فرام اے گلاس، اس نے ایک گلاس میں پانی پیا. اور جب پلورل بن جائے گا تو ہو جائے گا گلاسز. اسپیکٹیکلز، مائی گرینڈ فادر ویئر گلاسز، میرے دادا اینک پہنتے ہیں. تو اسی طرح یہ جملے ہیں اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے اس کی میننگ سنگولر میں بھی اور پلورل میں بھی. Noun phrase. A noun phrase is a group of words which function as a noun in a sentence. Noun phrase ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو جملے میں ناؤن کا کام کرے، یعنی الفاظ کا ایسا گروہ جو جملے میں ناؤن کا کام کرے. اگزامپل ہے ہمارے ساتھ، اسپرنگ ٹائم از دا موسٹ بیوٹیفل، بہار کا موسم سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. یہاں پہ ناؤن پریز ہمارے ساتھ ہے اسپرنگ ٹائم، کیونکہ یہ دو الفاظ پر مشتمل ہے اور یہ جملے میں سبجیکٹ کا کام کر رہا ہے. یہ ایک موسم یعنی چیز کا نام ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ ناؤن پریز ہے. سیکنڈ ایگزامپل ہے، بیانڈ واز اے گرین اینڈ پلیزنٹ ویلی، آگے ایک سرسبز اور خوشگوار وادی ہے. اس میں ناؤن پریز ہے ہمارے ساتھ گرین اینڈ پلیزنٹ ویلی، کیونکہ ویلی ہمارے ساتھ ایک ناؤن ہے. گرین اینڈ پلیزنٹ اس کی صفت بیان کر رہے ہیں اور پورا حصہ ایک جگہ یعنی وادی کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ناؤن پریز ہے. پک آؤٹ ناؤن پریز فرام دا فالوئنگ سینٹینسز. یہ کچھ سینٹینسز ہمیں دی گئی ہے، اس میں ہم نے ناؤن پریز فائنڈ کرنا ہے. فرسٹ ہے، آئی ایکسپیکٹ آور ٹیم ٹو ون، میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری ٹیم جیتے گی. اس میں ناؤن پریز ہے آور ٹیم ٹو ون، کیونکہ آور ٹیم جو ہے یہ ناؤن ہے اور ٹو ون اس سے متعلق ہے. پورا حصہ ایک چیز توقع کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ ناؤن پریز ہے. سیکنڈ ہے، ڈو یو نو ہز ایج، کیا تم اس کی عمر جانتے ہو. یہاں پر ناؤن پریز ہمارے ساتھ ہے ہز ایج، کیونکہ ایج ہمارے ساتھ اسم ہے، ناؤن ہے، اور ہز اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے. پورا حصہ ایک ہی چیز یعنی عمر کو ظاہر کر رہا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ ناؤن پریز ہے. تھرڈ ہے ہمارے ساتھ، یو آر کمنگ پوزیس اے پرابلم فار اس، تمہارا آنا ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا کرتا ہے. یہاں پر ناؤن پریز ہے ہمارے ساتھ یو آر کمنگ. کمنگ ہمارے ساتھ ناؤن ہے اور یو آر اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے. یہ جملے کا سبجیکٹ ہے، اس لیے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ناؤن پریز. فورتھ ہے، ہز پیرنٹس ہوپڈ فار ہز سکسیس، اس کے والدین نے اس کی کامیابی کی امید کی. یہاں پر ناؤن پریز ہے ہمارے ساتھ ہز سکسیس، کیونکہ سکسیس ہمارے ساتھ ناؤن ہے اور ہز اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے. یہ پریپوزیشن فار کے بعد آیا ہے اور آبجیکٹ ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہے ناؤن پریز. 5 ہے، شی وڈ ناٹ ایڈمٹ ہر گلٹ، وہ اپنی غلطی قبول نہیں کرے گی. یہاں پر ناؤن پریز ہے ہر گلٹ. گلٹ ہمارے ساتھ ناؤن ہے اور ہر اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے. یہ جملے میں آبجیکٹ ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہے ناؤن پریز. اس کے لیے ہمارے ساتھ آسان رولز ہے، اگر الفاظ کا گروپ ناؤن پر مشتمل ہو، آبجیکٹ یا سبجیکٹ بنائے، کسی چیز، شخص یا خیال کو ظاہر کرے تو وہ ہمارے ساتھ ناؤن پریز ہوتا ہے. فار ایگزامپل، ہز ایج، ہر گلٹ، یو آر کمنگ، آور ٹیم ٹو ون، یہ کیا ہے ہمارے ساتھ سارے، یہ ہمارے ساتھ ہیں ناؤن پریزز.